السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، این اے 133 یہ لاہور کا وہ حلقہ ہے جہاں سے ملک پرویز صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ بڑے خوبصورت انسان تھے، بڑے جاندیدہ شخص تھے۔ ان کی مسز شائستہ پرویز ملک نون لیگ کی امیدوار ہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے جمشید چیمہ صاحب، پرائم منسٹر کے ایڈوائزر تھے۔ ریزائن کر کے وہ الیکشن کے اس میدان میں آئے اور ساتھ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ ان کی مسز تھیں۔ دونوں کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے۔ اصل کہانی ہے کیا اور پی ٹی آئی اس پہ احتجاج کیوں کر رہی ہے؟ تیسری بڑی پارٹی اور بڑی سٹیک ہولڈر پاکستان کی سیاست کی وہ پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک بڑا نظریاتی اور بڑا کمیٹڈ ورکر میدان میں اتارا ہے۔ ان کا نام ہے اسلم گل۔ یہ پیپلز پارٹی کے پرانے لوگوں میں سے ایک ہے۔ راجہ پرویز اشرف سابق پرائم منسٹر سارے مصروفیت چھوڑ کے وہ لاہور میں ہیں اور ایک ایک ورکر اور ایک ایک حلقے کے گھر اور ایک ایک ووٹر کے پاس وہ جا بھی رہے ہیں اور جانے کا عزم بھی رکھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے، بلکہ دعویٰ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ریوائیو کریں گے پنجاب کے اندر۔ کیسے کریں گے یہ بھی آج بات کریں گے۔ اس حلقے کا رزلٹ کیا آ سکتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف صاحب کی پارٹی، اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی پارٹیز کے کینڈیڈیٹ بھی اس حلقے میں موجود ہیں، لیکن میرا آج کی گفتگو کا فوکس پی ٹی آئی کی ناکامی اور باقی دونوں پارٹیز کا متوقع جو رزلٹس ہے اس کے حوالے اس پہ فوکس ہوگا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ جمشید چیمہ صاحب اور ان کی مسز۔ جمشید چیمہ صاحب کا پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جمشید چیمہ صاحب کو ٹکٹ ایوارڈ کر دی گئی۔ جمشید چیمہ صاحب کے بقول ان کی روٹین کی پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی اور انہوں نے کہا کہ جی آج میں نے ٹکٹ کے اوپر بات کرنی ہے، اپنے بلکہ ٹکٹ نہیں، اپنے لاہور کے اندر جو مستقل حلقہ ہے 2023 کے اندر اس پہ بات کرنی ہے۔ تو اتفاق سے جس دن پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، ملک پرویز صاحب کی وفات ہو گئی، اور وہ معاملہ بجائے اس کے کہ جمشید چیمہ صاحب کا کوئی حلقہ ڈیسائیڈ ہوتا پرماننٹ بیسس پہ، تو پرائم منسٹر کے ساتھ جب گفتگو شروع ہوئی تو یہ ٹکٹ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ وہاں سے الیکشن لڑیں، اور چیمہ صاحب کا ذاتی طور پہ یہ انٹرسٹ بھی تھا کہ وہ اس حلقہ سے الیکشن لڑیں۔ اب یہ حلقہ وہ ہے کہ جہاں اعجاز چودھری صاحب کی ایک پینیٹریشن ہے۔ اعجاز چودھری صاحب کی بڑی درینہ خواہش تھی کہ یہاں سے ان کے بیٹے کو ٹکٹ ملے۔ نیچے جو اعجاز چودھری صاحب کے بعد زیادہ افیکٹو اس حلقے سے پی ٹی آئی کے ایک نظریاتی اور پرانے کارکن ہیں، وہ شبیر سیال ہیں۔ شبیر سیال وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ دو لوگ جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ان کو پیش کیے تھے جمشید چیمہ صاحب کو۔ جمشید چیمہ صاحب نے دونوں لوگوں کو ان کا ووٹ چیک کیے بغیر کہ ان کا ووٹ اس حلقے میں ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، دونوں کو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بنا لیا، اور نہ صرف اپنا بلکہ کورنگ کینڈیڈیٹ کا بھی ان دونوں کو رکھا۔ اگر صرف ان کو اپنے لیے بنا لیتے اور دو اور لوگوں کو کورنگ کینڈیڈیٹ کا تجویز اور تائید کنندہ بنا لیتے تو پھر بھی معاملہ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ دو لوگ فارغ ہوتے، ایک کینڈیڈیٹ فارغ ہوتا لیکن باقی دوسرا بچ جاتا، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ایکسپیرینس چونکہ بہت زیادہ ہے الیکشن کا، اور مقابلہ وہ پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے نون لیگ سے کر رہی ہے، اور نون لیگ کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تباہ برباد کر دینا ہے، لیکن اپنے حالات یہ ہیں مینجمنٹ کے، وہ میں نے آپ کو عرض کر ہی دیے۔ اچھا، اب اس پہ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ شک کیا جا رہا ہے کہ شبیر سیال صاحب نے یہ سازش کی ہے اور اعجاز چودھری صاحب نے سازش کی ہے۔ میری پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے طور پہ تحقیق بھی کی، یہ جو دونوں تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو شبیر سیال صاحب نے جب نظامت کا الیکشن لڑا یہی اس کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 10 مرلے کا ان کا اپنا گھر ہے، اس میں 500 خواتین کا جلسہ کرایا 3 شفٹوں میں، جہاں پہ چیمہ صاحب نے بھی خطاب کیا، ان کی مسز نے بھی خطاب کیا۔ یہ بڑے پی ٹی آئی کے کمیٹڈ لوگوں میں سے ایک ہیں، لہٰذا سب سے ریلائیبل لوگ سمجھ کے ان کو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بنایا گیا۔ جہاں تک بات ہے کہ اعجاز چودھری صاحب نہیں چاہتے تھے کہ چیمہ صاحب کو ٹکٹ ملے، لوکل لوگ نہیں چاہتے تھے کہ چیمہ صاحب کو ٹکٹ ملے، یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس میں
जो PTI के लोग हैं, PTI के लीडर्स हैं, मेरी सबसे बात हुई है, वो सब लोग ये कहते हैं कि ये कौन सी पार्टी है जिसमें ऐसा हो सकता है कि एक शख्स प्राइम मिनिस्टर को मिले और प्राइम मिनिस्टर साहब उनको पकड़ के टिकट दे दें। ना सूबाई क़यादत से पूछें, ना हल्के के लोगों से पूछें, ना रीजनल प्रेसिडेंट से पूछें, ना लाहौर के प्रेसिडेंट से पूछें, क़यादत से बात ही ना की जाए और हमें बताया जाए कि जी टिकट हो गई है और आपने इलेक्शन लड़ना है। तो ये एक रिजेंटमेंट वहाँ पे थी और उस रिजेंटमेंट का PTI के लोगों ने मुजाहरा भी किया और आज भी कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा अल्टीमेटली नून लीग को पहुँच रहा है और नून लीग को इसलिए पहुँच रहा है कि वहाँ पे उनकी जो सबसे बड़े वोट लेने वाले और सबसे बड़े मुखालफ और नज़रियाती मुखालफ जो लोग हैं वो एक तरह से मुकाबले से आउट हो गए हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा के बारे में आम राय ये है कि वो एक डिसेंट खातून तो हैं ही, वो अच्छा इलेक्शन भी लड़ेंगी, परवेज़ मलिक साहब की लेगेसी भी उनके काम आएगी और वो उनसे ज़्यादा वोट ले सकती हैं। लेकिन जो अदालती जंग चल रही है इस वक्त PTI वर्सेस नून लीग, वो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा इसलिए जीत जाएंगी कि उनकी एक खासी पेनिट्रेशन है जुडिशरी के अंदर भी, उनकी समधी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और इसके अलावा उनका ब्यूरोक्रेसी के अंदर सोशली एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो सारा नेटवर्क उनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी बुनियादी एक वजह उनका रख रखाव, उनका लोगों से रब्ता, उनके लोगों के साथ जो मामलात हैं वो हैं। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है, एक हमदर्दी का वोट भी हमारे सोसाइटी के अंदर मैटर करता है और ये एलिमेंट्स भी बड़ा उनके काम आ सकता है कि मलिक परवेज़ साहब फौत हुए हैं और शाइस्ता साहब उनके जगह इलेक्शन लड़ रही हैं और ये चीज़ उनके नेचुरली काम आएगी। और हल्के के अंदर तो 100% जो अमकान नज़र आ रहे हैं कि नून लीग वाज़े मेजॉरिटी के साथ, मलिक परवेज़ साहब ने जितने वोट लिए थे शायद उससे भी ज़्यादा वोटों के साथ नून लीग इस इलेक्शन को जीत जाएगी। टेक्निकली एरर PTI को मिल गया, यानी टेक्निकल एरर की बुनियाद के ऊपर PTI आउट हो गई। लेकिन कुछ लोगों का इसमें अजीबोगरीब ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल है कि PTI के लिए अच्छा हो गया, PTI आउट हो गई, चीमा साहब के लिए अच्छा हो गया, आउट हो गए, वरना तो इसका रिज़ल्ट ही और होना था, PTI की इज़्ज़त बच गई, चीमा साहब की इज़्ज़त बच गई। ये हल्के के लोगों का और PTI के लोगों का, बहुत सारे लोगों का ख्याल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चीमा साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे, बड़े पुरज़म थे और टिकट के ऊपर बड़े खुश थे कि मेरा एक परमानेंट हल्का भी बन जाएगा और ज़िमनी इलेक्शन में मैं बेहतर रिज़ल्ट भी दे सकूँगा। अब PTI वर्सेस नून लीग तो मामला आपके सामने है, लेकिन इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा पीपल्स पार्टी उठाना चाह रही है। पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि नून लीग के जो असल हरीफ थे PTI वो तो आउट हो गई, लेकिन अब उसकी जगह अगर पीपल्स पार्टी ले ले और पीपल्स पार्टी यहाँ से एक साइजेबल वोट लेके हार भी जाए तो उसमें पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर एक रिवाइवल हो सकती है, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आ सकता है। ये पीपल्स पार्टी की वसीयत है, जमात भी एफर्ट है, कोशिश है और राजा परवेज़ अशरफ जो नए प्रेसिडेंट बने पंजाब के, उनकी ज़ाती कोशिश भी है और एक नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया है कि पीपल्स पार्टी को मैंने पंजाब के अंदर रिवाइव करना है हर सूरत में। अब वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग हैं, हाफिज़ ज़िया मोहिउद्दीन, असलम गिल और बाकी कुछ पीपल्स पार्टी के पुराने नज़रियाती लोग जो घरों में बैठे हुए थे, जो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल रहे थे, राजा परवेज़ अशरफ के आने के बाद वो तमाम के तमाम लोग मुतहर्रिक हो गए और सारे लोग उस हल्के में नज़र आ रहे हैं, असलम गिल के साथ नज़र आ रहे हैं। और एक बड़ा बूस्ट जो पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पे मिला है वो ये है कि उस हल्के में 60,100 वोट है माइनॉरिटीज़ का, यानी क्रिश्चियंस कम्युनिटी का। वहाँ बहुत ज़्यादा चर्चेस हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनके लीडर्स हैं। तो उनके जो मेन लीडर्स हैं खलील कामरान और कुछ और लोग, उन सब लोगों ने भी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया और उनकी एक मुलाकात हुई है। उनका ये दावा है कि वो 60,100 वोट तो शायद ना डलवा सकें, लेकिन 25-30 हज़ार वोट वो पीपल्स पार्टी को डलवा देंगे। और आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी इस हल्के पे इतना फोकस करके बैठी हुई है
کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پہ اگر بلاول بھٹو زرداری کو انوالو کرنا پڑے، ان کو بلوانا پڑے، ان کو تقریریں کروانی پڑیں، جلسوں میں لے جانا پڑے، کارنر میٹنگز میں لے جانا پڑے، تو وہ دریغ نہیں کریں گے۔ اور نون لیگ کا مقابلہ پیپلز پارٹی کرے گی، کھڑی ہوگی سامنے، جو پی ٹی آئی نہیں کر سکی وہ پیپلز پارٹی کر کے دکھائے گی، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائیو ہوگی، اور اگلے 2023 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی لوگوں کو سرپرائز دے گی۔ یہ ان کی کوشش بھی ہے اور یہ ان کا دعویٰ بھی ہے، لیکن میرے خیال میں وہاں سے نون لیگ آسانی کے ساتھ جیت جائے گی۔ پیپلز پارٹی خاصے پیسے لگا رہی ہے، اور تمام تر کوشش کے باوجود پیپلز پارٹی اگر سائزیبل ووٹ لے کے ہار بھی جاتی ہے تو دین بھی پیپلز پارٹی کی کامیابی ہوگی۔ کامیابی اس لیے کہ 4-5 ہزار ووٹ لے کے گل صاحب ہارے تھے، اب 35-40 ہزار میں وہ 4,000 ووٹ 35-40 ہزار میں اگر کنورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی، اور وہ شادیانے بجائیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ لاہور کے اندر پیپلز پارٹی اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی ریوائیو ہو گئی ہے، اور دوبارہ سے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کا کریڈٹ سارا کا سارا راجہ پرویز اشرف کو جائے گا۔ ناظرین، 133 کا میں نے بغیر کسی اپنی خواہش کو شامل کیے، بغیر کوئی ڈنڈی مارے، جو فیکٹس تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر لوگوں کی باتوں کا شکار ہوں، آپ اس ساری گفتگو کے بعد اس حقیقت تک پہنچ سکیں گے کہ 133 میں کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔